اور براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے، وہاں پر وفاقی وزراء اس وقت اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ٹریول ابراڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، اینڈ دس از سبجیکٹ ٹو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سبمٹنگ این انڈیمنٹی بانڈ ٹو دا ٹیون آف، اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی ہم نے کیا ہے، یہ کوئی 7-7.5 بلین روپیز کے لگ بھگ آتا ہے، اور سبجیکٹ ٹو دیٹ وہ انڈیمنٹی بانڈ اگر دے دیتے ہیں ٹو دا سیٹسفیکشن آف ایڈیشنل سیکرٹری آف دا منسٹری آف انٹیریئر، ہی میں پروسیڈ، اینڈ 4 ہفتے کے بعد نیچرلی جس طرح کی ان کی میڈیکل کنڈیشن ہوگی، لیکن یہ 1 ٹائم پرمیشن ہے، اور اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے چھوٹے بھائی شہزاد اکبر صاحب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے اس میں ہمارے پاس، ہمارے سے مراد منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ایک اپلیکیشن آئی شہباز شریف صاحب کی، اور یہ کوئی سمجھے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شریف میڈیکل سٹی کی ایک ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹ بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. چنانچہ منسٹری آف انٹیریئر نے وہ تمام دستاویزات کیونکہ ایک آفیشیل میڈیکل بورڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، وہاں بھیجا اس کو کراس چیک کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میڈیکل رپورٹ کی کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی ویراسٹی کیا ہے. اور اس کے بعد 10 تاریخ کو 10 نومبر کو پنجاب میڈیکل بورڈ جو یہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، تو اس نے اپنی ایک رپورٹ دی، اور اس نے شریف میڈیکل سٹی کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس سے ایگری بھی کیا، اور یہ بھی اس نے لکھا کہ ان کی بڑی کرٹیکل میڈیکل کنڈیشن ہے، بلڈ کا ڈس آرڈر ہے، جو بلڈ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، کسی بھی نارمل آدمی کا 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہوتا ہے، ان کا اس وقت جو انہوں نے ہمیں جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہماری پلیٹلیٹ کاؤنٹ بتایا تو یہ کوئی 25-30 ہزار تھا، ڈسپائٹ کہ ان کو اتنی بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ بھی دی گئی. اور یہ تمام اس کے بعد کچھ اس میں ایک کورسپونڈنس مزید گئی کہ جی آپ تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل اور شیئر کریں، اور 11 تاریخ کو ایک بھرپور میڈیکل رپورٹ دی اس میڈیکل بورڈ نے. اور جب وہ 11 تاریخ کو ہمارے یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آئی، میرے پاس لائے، اور اسی وقت نوٹس ایشو کیا گیا اگلے دن کے لیے، وچ واز 12 تاریخ. اور 12 تاریخ میں پھر ہماری 3 نشستیں ہوئی ہیئرنگ کی، 10 تاریخ سے 10 بجے صبح سے 1:30 بجے، اس کے بعد پھر نماز بریک لیا، پھر 2:30 بجے سے لے کے کوئی 4:30 پونے 5 بجے. اور اس کے بعد ہم نے جا کے ہمارے جو تیسرے ساتھی ہیں اس سب کمیٹی میں، وہ انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں، میجر اعظم سلمان صاحب ہیں ان کا نام، اور ہم تینوں نے جا کے کیبنٹ کی بریفنگ کی، اور کیبنٹ کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک بڑا سیریس ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، صرف بلڈ پلیٹلیٹ کا ایشو نہیں ہے، ان کے سیریس ہارٹ ایشو ہے، کارڈیک ایشوز بہت سارے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سمجھیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بلڈ سپلائی تھی برین کی طرف، تو ان کو سٹروک کے بھی ہو چکا ہے، اور ان کے 6 ہارٹ کے پروسیجرز ہو چکے ہیں. 6 ہارٹ پروسیجرز میں کوئی 7 کے قریب سٹنٹ لگے ہوئے ہیں. پھر بائی پاسز اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہوئی ہیں. تو اس میں ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم پلیٹلیٹ کو ہینڈل کرنے جاتے ہیں تو ہارٹ اور دوسری ڈیزیزز رسکس آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب کیبنٹ کے سامنے رکھی گئیں، اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بھی اس طرح نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ایڈورس سچویشن ہے، اور پھر کیبنٹ کو جو بتایا گیا تو کیبنٹ میں بھی پی ایم صاحب بھی باقی سارے، اور سمجھے تھمپنگ میجورٹی سے سب نے یہی کہا کہ جی بالکل آپ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی، کیونکہ
जुरिसडिक्शन है, उनकी पावर है, अथॉरिटी है, आप बिल्कुल ये दें। लेकिन साथ साथ जो बात क्लैरिटी से आई वो एक तो वो ये आई कि वन टाइम परमिशन होगी, और सेकेंडली एक श्योरिटी या इंडेमनिटी बॉन्ड इनको देना पड़ेगा। ये कैबिनेट का फैसला था, और फिर ये हमने फिर आके आज उसको सुबह से बैठे उसका डिलिब्रेशन करके सारा ऑर्डर उसका बन गया है। कुछ थोड़ी सी उसकी टाइपिंग रहती है, और ये आज किसी वक्त हम ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इशू कर देगी उनको ये क्लैरिटी से ये परमिशन। अब ये उनकी मर्जी है, ये आगे किस तरह इसको लेके जाते हैं। और ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि देखिए जो रूल है 2010 के ECL के रूल्स हैं, और दो ऑर्डिनेंस तो 1980 का है, 81 का है, लेकिन उन रूल्स में इस तरह की बात है कि अगर कोई कन्विक्टेड आदमी हो तो कन्विक्टेड आदमी को ECL से आप इस तरह लिफ्ट नहीं कर सकते जब तक उसकी फाइनलिटी ना अटेन कर जाए। लेकिन क्योंकि वन टाइम परमिशन जो है वो परमानेंट लिफ्टिंग फ्रॉम द ECL नहीं होती, और फ्रॉम टाइम टू टाइम कितने ऐसे लोग हैं, कॉन्विक्ट्स हैं जिनको वन टाइम परमिशन दी जा चुकी है, और इस पे जो मुतअद्दिद फैसले हैं कोर्टों के वो भी इस तरह के हैं कि कुछ केसों में तो कन्विक्टेड लोगों को भी जाने दिया है, वन टाइम परमिशन है। पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस इसमें इस तरह की कोई ऑब्स्टिकल नॉर्मली नहीं होती, लेकिन हर केस जो है उसकी अपनी मेरिट पे करने की ज़रूरत होती है। यह एक फैसला है डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस आमिर फारूक ने फरमाया उसमें कि हर केस को आप उसकी मेरिट पे देखें, उसके पर्टिकुलर फैक्ट्स क्या हैं, उसकी एग्जिजेंसीज क्या है। और साथ साथ एक और फैसले में जज साहब ने, बड़े काबिल जज साहब हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने ये फरमाया कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी की सवाबदीदी इख्तियार है। इंसिडेंटली उसमें मेरे भाई शहजाद अकबर पेश हुए थे कि उसमें एग्जीक्यूटिव जो है अपना रोल उसको बड़ा समझिए कि प्रॉपरली एप्लीकेशन ऑफ माइंड से अपना रोल अदा करना है। जो शरीफ मेडिकल सिटी की जो रिपोर्ट है उससे जो ऑफिशियल बोर्ड है हमारा, उसने पूरी तरह कंकर किया है, और उसने ये कहा है कि हम जो शरीफ मेडिकल सिटी का जो रिपोर्ट है, दोनों डॉक्टर्स ने कहा, दोनों तरफ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो मेडिकल कंडीशन है वो इसी तरह है। उसमें इंसिडेंटली जो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब थे जो कि एक सफ़े अव्वल के अपने प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी कोऑप्ट शरीफ मेडिकल सिटी के बोर्ड में किया गया, शरीफ मेडिकल सिटी वालों को भी कोऑप्ट किया गया, और ये मिल के डॉक्टरों ने ये इसकी असेसमेंट की है। तो अब इसका बाज़ जगह से एक बात सामने उठ के आई, मीडिया हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वहाँ कुछ लोगों ने, कुछ जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तारीफ करता हूँ उनकी, उनका जी गवर्नमेंट के पास ये जुरिसडिक्शन नहीं है कि आप बेल बॉन्ड मांगे। देखिए हम बेल बॉन्ड तो मांग ही नहीं रहे, हम तो इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रहे हैं। नंबर वन तो एक तो ये बेल बॉन्ड नहीं है, दिस इज एन इंडेमनिटी बॉन्ड, क्योंकि बेल की पावर तो सही कहते हैं अदालत के पास है, तो बेल तो अदालत देती है। और इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए ये सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 2 है जो 1981 का कानून है, उसमें यह है कि जब भी ECL में किसी को डाला जाए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास वो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये जो एप्लीकेशन थी शहबाज शरीफ साहब की, दरअसल ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर क्लैरिटी से ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पास कर सकता है विच इट डीम्स फिट। फिर एक सेटल लॉ है कि वॉट एवर इज नॉट प्रोहिबिटेड इज परमिटेड। उसके साथ साथ ये भी सेटल लॉ है कि कोई भी अदालत या फंक्शनरी जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर अपने फंक्शनिंग के लिए डिवाइस कर सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन में ये ऑर्डर पास किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, और हमारी दुआ नवाज शरीफ साहब के साथ है कि अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह की ज़ात वो जल्दी से सेहत याब होके वापस आए। और अब शहजाद अकबर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। आप लोग बड़ा इंतज़ार करते रहे कल से। मेरा ख्याल लॉ मिनिस्टर साहब काफ़ी क्लैरिटी दे चुके हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं ऐड करता चलूँ। एक चीज़
کیونکہ کل سے جب سے یہ ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں اور یہ سینسٹیو کیس تھا، اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کے اندر جو ڈیلیبریشنز کی گئی ہیں ان کو جوڈیشیسلی کیا گیا ہے، اور اس کے اندر فیئرنیس بھی نظر آنا بڑی ضروری تھی اور فیئرنیس کا ہونا بڑا ضروری تھا، تو اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا۔ بڑی تفصیل سے جو اس میں اپلیکنٹ ہیں ان کے وکلاء کو بھی سنا گیا، ان کے تمام دلائل بھی لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریف میڈیکل بورڈ جو کہ آفیشیل بورڈ نہیں ہے، ان کا اپنا پرائیویٹ بنایا ہوا بورڈ تھا، اس کے بھی تمام سفارشات سنے گئے، اور اس کے ساتھ ان کی جو کنکرنس تھی وہ جو آفیشیل بورڈ ہے اس کی بھی جب آ گئی تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر قانون کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ قانون فیڈرل گورنمنٹ کو کیا اختیار دیتا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ ای سی ایل سے ریموول نہیں ہے، ہٹایا نہیں جا رہا ای سی ایل سے، کیونکہ کنوکٹڈ پرزنر کو قانون کے مطابق ای سی ایل سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ ون ٹائم پرمیشن ہے، ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے، اور جیسے لا منسٹر صاحب نے فرمایا اس کنڈیشن کے ساتھ ہے جو کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اپنا آپ جوڈیشس مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو ایک بڑا لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا ایشورنس لے رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں گے۔ تو اسی چیز کے تناظر میں جو ایشورنس کبھی ماضی میں عدالتوں کی طرف سے بھی لی گئی ہے، اور ویسے بھی وفاقی حکومت کا اختیار ہے کیونکہ وہ ایک اختیار استعمال کر رہا ہے، تو اس ایشورنس کا مانگنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ کل عوام بھی ہم سے سوال کر سکتی ہے، عدالتیں بھی سوال کر سکتی ہیں کہ اگر آپ ون ٹائم پرمیشن دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا ایشورنس لی کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ جتنے کیسز ای سی ایل کے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو عدالتوں میں بھی گئے ہیں جہاں پہ ٹرائل پینڈنگ ہے یا کنوکشن ہے، وہاں پہ ہمیشہ یہ انشور کیا گیا ہے کہ آپ اپنی پیشیدوں پہ پیش ہوں گے۔ جس طرح لا منسٹر صاحب نے فرمایا، ہمیں بڑا احساس ہے کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، جہاں وہ علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، علاج کروائیں، صحت یاب ہو کے ان کو واپس آنا پڑے گا۔ یہی کنڈیشن ہے ان کے 8 ہفتوں کی بیل کی، تو ابھی بیل میں 6 ہفتے رہ گئے ہیں پیچھے، 6 ہفتوں میں سے 4 ویکس کی ان کی بس پرمیشن ہے، تو اس پہ ان کو واپس آنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے اور نہ ہی فردر ہونا چاہیے، اور جو کنڈیشنز یہ کوئی اتنی ہارش کنڈیشن نہیں ہے، ایک انڈیمنٹی بانڈ ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ دیں۔ لا منسٹری جو ہے، انٹیریئر منسٹری جو ہے، اس کا ایک ریموول ون ٹائم پرمیشن کا لیٹر ایشو کرتی ہے، وہ ملے گا، اس کے بعد وہ جانے کے لیے آزاد ہیں ود دی ایشورنس کہ 4 ہفتوں بعد اپنا علاج کروا کے وہ واپس آئیں گے۔ السلام علیکم، اب تک خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں اس وقت آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے شہزاد اکبر اور وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے مینا کا، اور ساتھ ہم کنڈیشن بھی لگا رہے ہیں کہ ان کو انڈیمنٹی، اگر تو یہ ڈیل ہوتی تو راتوں رات لوگ چلے جاتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پرمیشن دے رہے ہیں۔ آپ نے کل سے 2-3 بار کہا کہ میں یا یہ ذیلی کمیٹی میرٹ پہ فیصلہ کرے گی، اور اب کنڈیشنل ان کو الاؤ کیا گیا ہے۔ اگر وہ کنڈیشن فلفل نہیں کرتے، ان کی طبیعت ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو انسانی ہمدردی کہاں گئی؟ تھینک یو ویری مچ۔ جواب دے دوں۔ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ میرٹ جیسے جسٹس عامر فاروق نے کہا ڈاکٹر ولسن کے کیس میں، ہر کیس کی میرٹ الگ ہے، اس کے جو فیکٹس ہیں، ہر کیس کے جو فیکٹس ہیں وہ اس کی میرٹ اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی جب میڈیکل گراؤنڈز پہ جاتا ہے تو وہ میڈیکل کنڈیشن کی میرٹ دیکھی جاتی ہے، اگر ادر دین میڈیکل کنڈیشن ہو تو اس کی میرٹ دوسری ہوتی ہے، اور یہاں دونوں چیزیں تھیں۔
تو ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز دیکھی گئی. جو ہیومینیٹیرین بات تھی دیٹ واز آلسو پارٹ آف میرٹ. بیس سیونگ کا لفظ بڑا مشہور کس کا؟ بیس سیونگ. تو آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی حالت جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے. کیا یہ جو سیکورٹی بانڈ والا ایشو ہے جو ابھی ریز ہوا ہے, کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے پارلیمنٹ کے سامنے بیس سیونگ کے لیے اٹھایا ہے؟ کیونکہ ذرا یہی کہتے ہیں کہ ان دی اینڈ نواز شریف نے جانا ہی جانا ہے. اس کا سپلیمنٹ کوشچن لے لیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بھی انسانی حقوق کے پہلا منسٹر ہے, اس طرح کام جیلوں میں بند ہے, وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نواز شریف کو باہر جانے کی اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں حکومت کی جانب سے مشروط آزادی اجازت دے دی گئی ہے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے. بیرسٹر فروغ نسیم اور شہزاد اکبر کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی, جس میں بتایا گیا کہ اس مشروط اجازت کی مدت تقریباً 4 ہفتوں کے لیے ہوگی, جس میں ایک بار نواز شریف بیرون ملک سفر کر سکیں گے.